ہر طرف فائرنگ کی آواز تھی، ہر طرف دھماکوں کی آواز آ رہی تھی، تو بہت زیادہ خوف تھا. تقریباً یہ سمجھ لیں کہ پورا شہر ہی بند تھا، لاک ڈاؤن ہوا تھا. دہشت گرد اوپر بیٹھا رہا بلڈنگ کے، ادھر سے فائر کر کے اس کو مارا. 2 گھنٹے تک میرا بیٹا ادھر پڑا رہا. میرے پاپا بہت بہادر تھے اور پولیس میں بہت اچھے بھی تھے، ایمانداری سے کام کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں کہا. Mourning their loved ones with pain and grief. These are the victim families of the recent terrorist attacks in Quetta. After 5 days of those brutal attacks, these families are still receiving mourners who are coming to offer their condolences. Muhammad Shehzad Jadoon, father of 3 kids, was performing duty at Quetta's Saryab Road when terrorists ambushed the police team during the pre-dawn Saturday attacks. His family says Shehzad served bravely in the department for the last 16 years and today they're proud of his march. یہ جو میرا بھائی شہید ہوئے ہے، ہمیں اس چیز پر فخر ہے. شہادت ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے شہید ہوئے ہے، اپنے عوام کے لیے شہید ہوئے ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ عام روڈ پر چلتے چلتے مر گیا، اس نے شہادت دی. ہم لوگوں کو فخر ہے اس چیز کا. ان کے 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک بچہ 1.5 سال کا ہے، بچیاں 2 ہیں، ایک 5-6 سال کی ہے، ایک 8-9 سال کی ہے. بس یہ 3 بچے ہیں اس کے. Muhammad Javed Shahwani, a resident of Quetta's railway colony, lost his elder son in those brazen attacks after one of the attackers shot 24 years old Junaid Shahwani on his chest, who later succumbed to his injuries. Shahwani's eyes haven't dried up for the last 5 days as he remembers his son who martyred while saving his family members and friends. میرا بیٹا بخاری سود میں مزدوری کرتا بیچارہ. وہ صبح ہم لوگ بیٹھے تھے، فائرنگ شروع تھا، سب کو اطلاع دی، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو، چاچوں کو، کہ گھر سے نہیں نکلنا. وہ خود بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ خود بھی بیچارہ دل کا کمزور تھا بیچارہ. وہ سب کو بچاتے بچاتے خود شہید ہو گیا بیچارہ. محلے میں آیا، اپنے بھائیوں کو اندر کر رہا تھا کہ چلو اندر چلو اندر چلو. ادھر سے وہ دہشت گرد اوپر بیٹھا رہا بلڈنگ کے، ادھر سے فائر کر کے اس کو مارا. 2 گھنٹے تک میرا بیٹا ادھر پڑا رہا، ہمیں نکلنے نہیں دیتا. گاڑی بھی موجود تھا، میں فائر بریگیڈ اس کو ایمبولینس والوں کو بلایا، پولیس والوں کو بولا کہ بھائی ہمیں گاڑی دو، ہمیں تحفظ دو، ہمیں اپنے بچے کو بھی لے جاؤ، ہمیں بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ. ہمیں کوئی نہیں چھوڑا تھا. ہمیں اس رستے سے لے جاؤ، پیچھے اور رستے سے لے کے وہ آخری بار میں ایک 2 گاڑی والوں کو منت کیا، اس کو کیا، ایمبولینس والوں کو لے گیا. 2-2.5 گھنٹے تک ہم اپنے بچے کو لے نہیں جا سکتے تھے. ہمیں اتنا، مجھے بولتا پاپا ٹینشن نہیں لو. نماز میں پڑھ کے جب فائرنگ شروع ہوا، ہم لوگ ڈر گئے. میں اور میرے بیگم بھی نماز پڑھ رہا تھا. ہم لوگ ڈر ہم لوگ ایسے جان دو. پھر میں جا کے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اٹھایا. میں بولا اٹھو، کوئی پتہ نہیں حملہ ہو گیا، کیا ہو گیا، کوئی انڈیا آیا ہے، پتہ نہیں کون دہشت گرد آ گیا. اللہ پر خیر کر، یا اللہ یا اللہ خیر. قرآن پاک کو ہاتھ میں لگایا، اس کو لگایا، یا اللہ خیر کر. راکٹ لانچر، پتہ ڈس. میرا بیٹا بھی ڈر گیا، ایسے پریشان سارے. ہم لوگ ایک کمرے میں جا کے چھپ گئے ایسے. جب بم بلاسٹ ہوا، ہم لوگ کھڑکی خود کھل گئے، شیشے ٹوٹ گئے سارے. ہم لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، کچن تک نہیں جا رہے تھے. پھر میرا رونا پیٹا، زمین سے پاؤں نکل گئے. میں بولے شاید ابھی اللہ اس کو ٹھیک کرے گا. میں یہی بولا کہ میرا بیٹا بھی آئے گا، اس کو گولی نکال کے وہ اپنا ساتھ ہی چلے گا، یا اس کو داخل کرے گا. پر اس کو شہید ہونا تھا، وہ شہید ہو گیا. نہیں تو اس کو اسرائیل اس کے سر پہ کھڑا ہوا تھا. ابھی میرے حال پر کوئی بھی نہیں آیا، کوئی انتظامیہ نہیں آتا، کوئی نہ وزیر اعلیٰ کا بندہ ہے، نہ کوئی وزیر کا بندہ ہے، نہ کوئی پولیس کا بندہ آیا کہ بھی تم لوگ کس حال میں، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تم لوگ کس حال میں ہو، کیسے ہے، زندہ ہو، مرے ہو کیا. نہیں، کوئی کسی نے مانا. Muhammad Sharif, another railway employee who was heading to his office at Quetta's Zarhoon Road when he was targeted by the attackers and killed. His brothers say the terrorists targeted unarmed citizens. جی کل تو اس طرح تھا کہ جب پہلا دھماکہ ہوا نا، اس کے بعد تو پورا شہر ہی بند تھا. پوری جو روڈیں تھی سب لاک ہوئی تھی. تو شریف بھائی جو ہے صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ڈی ایس آفس میں ان کی ڈیوٹی ہے. تو اس کے بعد جو اس کا فون نمبر تھا وہ بھی بند تھا، تو بالکل کوئی رابطہ نہیں تھا. تو راستے جو ہے نا بالکل بند کیے ہوئے تھے، کوئی راستہ کلیئر نہیں تھا کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. پھر جو نا ان کا بعد میں کوئی 4 بجے ان کا
خبر ملی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے جو سول ہاسپٹل سے ہم لوگوں کو ریسیو ہوئی ہے. یہ تو ہماری فیملی کے لیے تو بہت بڑا سانیہ ہے، اور ہماری فیملی کے لیے جو سانیہ ہے پورے ملک کے لیے سانیہ ہے. کوئٹہ بلوچستان کے لیے بہت سے ایسے جو غریب لوگ ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، نہاتے شہید کیا گیا ہے. تو ہم لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. بالکل ہر طرف فائرنگ کی آواز تھی، ہر طرف دھماکوں کی آواز آ رہی تھی، تو بہت زیادہ خوف تھا. تقریباً یہ سمجھ لیں کہ پورا شہر ہی بند تھا، لاک ڈاؤن ہوا تھا، ہر طرف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے ایک کرفیو کا ماحول تھا. اور فائرنگ کی آوازیں وقفے سے فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی تھی. تو سب کے لیے ایک بہت بڑا خوف تھا یہ ہمارے لیے.